بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ گردان ہے فعل مضارع معلوم کی۔ پہلے ہم نے فعل ماضی کی گردان پڑھ لی ہے۔ فعل ماضی گزرا ہوا زمانہ اور یہ ہے فعل مضارع۔ فعل مضارع کے اندر دو صیغے ہوتے ہیں، ایک پریزنٹ اور دوسرا فیوچر، یعنی حال اور مستقبل، دو زمانے اس کے اندر ہوتے ہیں۔ تو آج ہم فعل مضارع کی گردان اور اسے یاد کرنے کا طریقہ اور اس کا استعمال اور ترجمہ کرنے کا طریقہ ہم پڑھیں گے۔ یفعل یہ پہلا صیغہ ہے، گردان کا جو ٹیبل ہے اسی طریقے سے ہے جیسے ماضی کا ہے۔ یفعل یہ پہلا صیغہ ہے، واحد مذکر غائب، اور اسی پہلے صیغے کے بعد اگر آپ الف اور نون لگا دیں تو یفعلانی بنے گا۔ اور تیسرا صیغہ ہے یفعلون، واو اور نون لگا دینے سے، تو یہ تین صیغے بنے یفعلو، یفعلانی، یفعلون۔ یفعلو کا معنی ہے کام کرتا ہے یا کام کرے گا وہ ایک مرد، چونکہ اس کے اندر حال کا معنی بھی ہے پریزنٹ کا، تو معنی کریں گے کام کرتا ہے وہ ایک مرد۔ یفعلانی کام کرتے ہیں وہ دو مرد یا کام کریں گے وہ دو مرد، اور یفعلون کام کرتے ہیں وہ سب مرد، کام کریں گے وہ سب مرد۔ اب اس کے اندر دو زمانے ہیں، کون سا زمانہ ہم مراد لیں گے؟ حال والا معنی کب لیں گے؟ مستقبل والا معنی کب لیں گے؟ تو یہ جب جملوں کے اندر استعمال ہوگا تو اس وقت دیکھا جاتا ہے کہ پچھلے جملوں کے اندر بات موجودہ زمانے کی چل رہی ہے یا آئندہ زمانے کی۔ اگر موجودہ کی ہوگی تو پھر ہم معنی بھی حال والا لے لیں گے، اور اگر مستقبل کی ہوگی تو پھر ہم معنی بھی ان سے مستقبل والا لیں گے۔ چوتھے نمبر پر صیغہ ہے تفعلو۔ وہ پہلے یفعلو تھا، اب شروع میں تا لگا دی، تفعلو۔ پھر تفعلانی، یفعلانی کی طرح ہے، اور یفعلنا۔ پھر ہے تفعلو، تفعلانی، تفعلونا، تفعلینا، تفعلانی، تفعلنا، افعلو، نفعلو۔ اسے یاد کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ذرا دیکھیں آپ، پہلے تین صیغے ہیں یفعلو، یفعلانی، یفعلونا، یہی تین صیغے دوبارہ آ رہے ہیں، تفعلو، تفعلانی، تفعلونا۔ صرف اتنا ہے کہ پہلے تین میں یا تھی اور ادھر ان تین صیغوں کے شروع میں تا ہے، تو اگر آپ پہلے تین یاد کرتے ہیں تو ساتھ میں آپ کو یہ بھی یاد ہو جائیں گے۔ اور اسی طرح یہ جو تفعلو، تفعلانی آ رہا ہے 7ویں اور 8ویں نمبر پر، یہی رپیٹ ہو گئے ہیں چوتھے اور 5ویں صیغے میں بھی، تفعلو، تفعلانی۔ تو یہ سارے دہرائے جا رہے ہیں صیغے۔ ماضی کی گردان میں سارے الفاظ نئے ہیں، ہر لفظ پہلے سے مختلف ہے، لیکن مضارع کی گردان میں وہی الفاظ دوبارہ دوبارہ آتے ہیں۔ اور چھٹے نمبر پہ یفعلنا ہے، اور ادھر 12ویں نمبر پر تفعلنا ہے، وہاں یا آ رہی ہے، یہاں پہ تا آ رہی ہے۔ اور یہ دیکھیں درمیان میں تین صیغے تو تفعلانی آ گئے ہیں، تو اگر آپ یفعلو، یفعلانی، یفعلونا کرتے ہیں تو اسی سے آپ کو اگلے تین تفعلو، تفعلانی، تفعلونا یاد ہو جائیں گے، اور ساتھ میں یہ بھی تفعلو، تفعلانی ہے۔ اور تفعلینا یہ نیا صیغہ ہے، افعلو اور نفعلو یہ وہی یفعلو جو صیغہ ہے جس کے شروع میں یا ہے، اسی یا کی جگہ یہاں پہ حمزہ آ گیا ہے اور نفعلو میں نون آ گیا۔ اور اگر آپ دیکھیں تو مضارع کی گردان میں شروع میں جو حروف استعمال ہو رہے ہیں وہ 4 طرح کے ہیں۔ ایک تو یا استعمال ہوئی ہے جو 4 صیغوں میں یا شروع میں آ رہی ہے، باقی صیغوں کے اندر تا آ رہی ہے شروع میں، تقریباً یہ 8 صیغے ہیں جہاں پہ تا ہے شروع میں، تفعلو۔
اور آخری صیغہ ہے، آخری سے پہلے جہاں پر شروع میں حمزہ آ رہا ہے اور آخر والے نفعلوا میں شروع میں نون آ رہا ہے، تو گویا مضارع کی گردان میں شروع میں 4 حرف استعمال ہوتے ہیں، یا، تا، حمزہ اور نون۔ انہی کو یاد کرنے کے لیے ایک لفظ ہے اتین، حمزہ، تا یا نون کو اکٹھے لکھ کے ایک لفظ بنایا گیا ہے اتین، یاد کرنے کے لیے کہ ان 4 حرفوں میں سے کوئی حرف شروع میں آ جائے تو وہ فعل ہوتا ہے۔ اب ذرا آپ ادھر کتاب سے ان کے معانی دیکھیں۔ فعل مضارع کا بیان لکھتے ہیں کہ فعل مضارع معروف فعل ماضی معروف سے بنتا ہے، اس کے بنانے کا مختصر قاعدہ گردان کے بعد بیان ہوگا۔ فعل مضارع کی گردان دیکھیے، یفعلوا ان کے ساتھ میں ترجمے کیے ہوئے ہیں، اس لیے میں نے وہاں زیادہ ترجمے نہیں کیے۔ کام کرتا ہے یا کام کرے گا وہ ایک مرد، اور یفعلانی کام کرتے ہیں وہ 2 مرد یا کام کریں گے وہ 2 مرد، اور یفعلون کا معنی بھی ہو گیا۔ تفعلوا کام کرتی ہے یا کام کرے گی وہ ایک عورت، اور تفعلانی کام کرتی ہیں یا کریں گی وہ 2 عورتیں۔ یفعلنا کام کرتی ہیں یا کریں گی وہ سب عورتیں۔ تفعلوا کام کرتا ہے یا کرے گا تو ایک مرد، اور تفعلانی میں کام کرتا ہے یا کریں گے آپ 2 مرد۔ تفعلون کام کرتے ہیں یا کریں گے آپ سب مرد، اور تفعلین کام کرتی ہے یا کرے گی تو ایک عورت۔ تفعلانی کام کرتی ہیں یا کریں گی تم 2 عورتیں۔ تفعلوا کام کرتی ہیں تم سب عورتیں یا کام کریں گی۔ افعلوا میں کام کرتا ہوں یا کروں گا، اور نفعلوا ہم کام کرتے ہیں یا ہم کریں گے۔ نفعلوا چونکہ تثنیہ اور جمع مذکر مؤنث سب کے لیے، تو سارے ترجمے اس کے اندر ذکر کیے گئے ہیں۔ اب ذرا دیکھیے یفعلوا، اس گردان کو بھی یاد کرنے کا ایک طریقہ تو میں نے بتایا ہے کہ الفاظ وہی دہرائے جا رہے ہیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے جو میں نے پہلے بھی بتایا کہ تمام گردانوں کو پڑھنے کا ڈھنگ یہ ہوتا ہے کہ پہلا اور سیکنڈ لاسٹ اعراب چینج نہیں ہونا چاہیے۔ اب یہاں پہ دیکھیں یفعلوا، یا پر زبر ہے، عین پر زبر ہے، فرسٹ اور سیکنڈ لاسٹ پوری گردان میں اگر آپ نظر دوڑائیں پہلے اور آخر سے پہلے والے کا اعراب چینج نہیں ہے۔ یفعلوا، تفعلون، تفعلنا، افعلوا، نفعلوا، تو یہ چینج نہیں ہونا چاہیے۔ اب یفعلوا کی شکل کا کوئی بھی لفظ ہمیں ملتا ہے وہ اسی گردان میں سے ہوگا۔ بالفرض یفتحوا، یفتحوا، یفعلوا معنی ہے یفتحوا کا کھولنا، تو واحد مذکر غائب کے حساب سے ہم ترجمہ کریں گے وہ کھولتا ہے یا وہ کھولے گا ایک مرد۔ اسی طریقے سے آگے ساری گردان بنے گی یفتحانی، یفتحون، تفتحو، تفتحانی، یفتحنا، تو آگے گردان بن جائے گی ساری۔ اسی طرح یسمعوا، وہ بھی یفعلوا کی طرح وہی اعراب ہیں، پہلے پہ زبر دوسرا ساکن۔ یسمعوا سننا، وہ سنتا ہے ایک مرد یا وہ سنے گا۔ یسمعوا، یسمعانی، یسمعون، تسمعوا، تسمعانی، یسمعنا۔ یسمعنا کا معنی ہوگا چونکہ یہ صیغہ جمع مؤنث غائب ہے، وہ عورتیں سنتی ہیں یا وہ عورتیں سنیں گی۔ تو یہ ہے فعل مضارع، اور اس کا میں نے آپ کو کچھ دیگر صیغوں پر اس کو جاری کر کے دکھایا۔ اسی فعل مضارع کی گردان کے ساتھ اگر لا کا لفظ لگا دیا جائے تو وہ نفی فعل مضارع معلوم بن جاتی ہے۔ لا یفعلوا نفی ہو جائے گی، نہیں کام کرتا وہ ایک مرد، نہیں کام کرے گا وہ ایک مرد۔
ترجمے وہی ہیں جو پہلے آپ نے پڑھے، لیکن اب یہ ہے کہ اب آپ نہیں کا معنی ڈال دیں گے کہ وہ کام نہیں کرے گا۔ وہی فعل مضارع کی گردان ہے، اس کے شروع میں بس لا لگا دیا ہے، لا یفعلوا، لا یفعلانی، لا یفعلون، باقی گردان بالکل وہی ہے۔ نیچے فعل مضارع معلوم بنانے کا قاعدہ ذکر کر رہے ہیں، اور اس قاعدے کو کوئی یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، گردان آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہے، اسی کو یاد کرنا ہے۔ قاعدہ کیا لکھتے ہیں؟ قاعدہ یہ لکھتے ہیں کہ ماضی کے شروع میں ایک حرف 4 حرفوں میں سے لگا دو، وہ 4 حرف یہ ہیں، یعنی کہ وہاں فعلا کا لفظ ہے، اسی کے شروع میں 4 حرفوں میں سے، یعنی اتین میں سے، الف تا یا نون، ان میں سے کوئی ایک لگا دیں گے جن کا مجموعہ اتین ہے۔ ان 4 حرفوں کو مضارع کی علامت بھی کہتے ہیں یا کہیں فعل کی علامت بھی کہتے ہیں۔ الف صرف ایک صیغہ واحد مذکر مؤنث متکلم کے شروع میں آتا ہے، جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں، افعلوا میں صرف اور صرف الف آیا ہے، اور تا 8 صیغوں کے شروع میں آتا ہے، وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں، تا 2 یہ صیغے ہیں اور 6 یہ صیغے ہیں، یہ 8 صیغوں کے شروع میں تا آ رہا ہے، 3 مذکر حاضر کے، 3 مؤنث حاضر کے، 2 مؤنث غائب کے، اور یا مذکر غائب کے تینوں صیغوں اور جمع مؤنث غائب میں آتا ہے 4 صیغوں میں، اور نون تثنیہ اور جمع مذکر مؤنث متکلم کے شروع میں لگا دو، نون جو ہے یعنی وہ آخری صیغے کے ساتھ لگا دو۔ مضارع کے آخر میں 5 صیغوں میں پیش لگا دیں، جیسے یفعلوا، تفعلوا، افعلوا، نفعلوا، اور یہ دوسرا بھی تفعلوا، اور واحد مذکر غائب، وہ یہ 5 صیغے ہیں، واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، واحد مذکر حاضر، واحد متکلم، تثنیہ اور جمع متکلم۔ 7 صیغوں میں نون اعرابی لگا دو، وہ 7 صیغے یہ ہیں۔ نون اعرابی کیا ہوتا ہے؟ یہ جو پہلا صیغہ ہے یفعلوا، اسی کے آگے اگر صرف ایک نون بڑھے تو وہ نون اعرابی نہیں ہوتا، اگر نون سے پہلے کوئی اور حرف بھی بڑھ جائے تو پھر وہ نون اعرابی ہوتا ہے۔ جیسے آپ دیکھیں کہ یفعلوا کے بعد یفعلانی آ رہا ہے، اس میں نون سے پہلے الف بھی آ رہا ہے، یہ نون اعرابی ہے۔ یفعلون، یہاں پر لام کے بعد واو اور نون آ رہا ہے تو یہ نون بھی اعرابی ہوگا۔ تفعلانی میں بھی نون اعرابی ہے، یفعلنا میں نون اعرابی نہیں ہے، جہاں صرف نون بڑھے گا وہ نون اعرابی نہیں ہوتا۔ اسی طرح تفعلنا میں بھی نون اعرابی نہیں ہے، اور باقی یہ جو صیغے ہیں تفعلانی، تفعلون، تفعلینا، تفعلانی، ان سب کے اندر نون اعرابی ہے۔ گویا ایک یہ صیغہ ہے، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، 7 صیغوں کے آخر میں نون اعرابی آتا ہے۔ تو 7 صیغوں میں نون اعرابی لگا دو، 4 تثنیہ کے، ان میں نون اعرابی مکسور ہوتا ہے تفعلانی والا، اور 2 جمع مذکر غائب اور جمع مذکر حاضر کے، ایک واحد مؤنث حاضر کہ ان میں نون اعرابی مفتوح ہوتا ہے، مؤنث حاضر والا تفعلینا، اور نون جمع مؤنث جیسا کہ ماضی میں آتا ہے مضارع میں بھی ویسے ہی آتا ہے، یفعلنا، تفعلنا، وہ اسی طریقے سے ہی لگا رہے گا، اسے نون اعرابی نہیں کہتے، اسے نون جمع مؤنث کہتے ہیں۔ باقی نون اعرابی کیا ہوتا ہے؟ نون اعرابی جو ہوتا ہے یہ بسا اوقات گر جاتا ہے، یہ غائب ہو جاتا ہے، تو وہ گردانیں بھی آگے آ جائیں گی، اس لیے پھر ان کو نون اعرابی کہتے ہیں کہ جب پیچھے سے کوئی چیز فعل کا اعراب بدلنے کی کوشش کرتی ہے تو وہ نون غائب ہو جاتا ہے، وہ اعرابی اس لیے کہلاتا ہے۔ امید ہے کہ یہ آپ کو گردان سمجھ آ گئی ہوگی۔ باقی یہ جو قاعدہ آپ لوگوں نے ماضی بنانے کا پڑھا ہے، اس کو یاد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ آپ اس میں کنفیوز ہوں گے۔ گردان آپ نے دیکھ لی ہے، بس وہ گردان آپ یاد کریں گے تو انشاءاللہ العزیز پھر اگلی گردانیں آپ کے لیے ساری آسان ہو جائیں گی۔ بنیادی طور پہ یہ 2 گردانیں، ایک ماضی معلوم کی اور ایک مضارع معلوم کی، جب یہ یاد ہو جاتی ہیں باقی ساری گردانیں پھر مضارع معلوم سے نکلتی ہیں۔